اگر اس پروگرام کے یہ 2000 ارب روپے سے زیادہ اٹھا کے آپ ایسے پروجیکٹ شروع کر دیں جس سے لوگوں کو روزگار ملے، آپ انڈسٹری لگائیں، انڈسٹریل زونز بنا لیں. اب انڈسٹریل زون کی بنیاد کے اوپر میں ابھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ محسن صاحب سے شیئر کرتا ہوں. چشم کشا حقائق ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر پاکستان صرف انہی 10 سالوں کے اندر انڈسٹریل زون لگا دیتا، انہی پیسوں کو یوٹیلائز کر لیتا، تو پاکستان اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے طاقتور ترین معیشت بن کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ. لیکن آپ نے کرنا نہیں، آپ نے اس کو چلیں دنیا سے آپ ہٹا لیں، اس کو ایشیا میں کم از کم آپ ریزنیبل ہوتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ 2000 ارب روپے یعنی کہ 2.67 ٹریلین روپیز جو آپ اب تک لگا چکے 2008 سے اب تک، اگر آپ اس کے بدلے انڈسٹریل زون لگاتے تو کیا ہوتا؟ اب انڈسٹریل زون کے لیے نا سر 4 اس کو ہم کیٹیگرائز کے اندر جو پاکستان کی جو ٹریڈ اینڈ کامرس انڈسٹری بھی اس پہ بڑی رائے دے سکتی ہے، اور دنیا کے بڑے بہت پوری دنیا کے اندر ماڈلز کیا ہیں کہ اگر آپ ایمبیشیس زون لگاتے تو ایک ایمبیشیس زون صرف 20 ارب روپے اونلی 20 بلین روپیز سے لگ سکتا ہے. آج کے دور کی بات کر رہا ہوں ان 2025. اور یہ اس کے لیے رقبہ کتنا ریکوائرڈ ہے؟ 300 سے 500 ایکڑ. ہمارے پاس لاکھوں ایکڑ اراضی بنجر پڑی ہے، اور پاکستان کے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر دیہات، ہر سڑک، NHA کے اوپر بھی، موٹر ویز کے اوپر بھی ہزاروں ایکڑ پڑی ہے. تو آپ کا یہ مسئلہ پرابلم نہیں ہے کہ آپ کے پاس لینڈ نہیں ہے، لینڈ بے بہا ہے آپ کے پاس. 90,000 سے 50,000 جو لوگ ہیں نا ان انڈسٹری میں کھپ سکتا ہے. اس کو نام دیتے ہیں ایمبیشیس زون، انڈسٹریل زون بنانے کا. یہ ابھی کرتا کیا ہے؟ اس میں چھوٹے چھوٹے ٹیکسٹائل یونٹ آپ کے بن جاتے ہیں، فوڈ پروسیسنگ یونٹ آپ لگا سکتے ہیں، اور لیدر مینوفیکچرنگ کے کارخانے لگا سکتے تھے. اس کے اوپر یہ 3 بڑے آپ اس سے کام کر سکتے تھے. سرکار 20 ارب روپے کے اندر آپ 90,000 لوگوں کو روزگار دینے کے قابل ہو جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اس سے ایک اور اگلا نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اگر آپ نے اس سے تھوڑا سا بڑا کام کرنا تھا تو بیس کیس زون، انڈسٹریل زون لگائے. بیس کیس کے نام سے ان کو کر دیا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اگین ٹیکسٹائل، اور اس میں ایگرو کیمیکل پروسیسنگ اور آٹو پارٹس کی جو ہے شکس کے اندر جو دنیا کے اندر نامور ہے. اور اس پہ کاسٹ کیا آتی ہے؟ 30 ارب روپے، صرف 30 ارب روپے. اور کتنے لوگوں کو کیٹر کر سکتا ہے یہ پروجیکٹ؟ 1 لاکھ لوگوں کو کم از کم روزگار دے سکتا تھا. پہلے والا 90,000 آپ نے بتایا کہ یہ 1 لاکھ، پہلے والا تقریباً 50 سے 90,000، اور یہ 70 سے 1 لاکھ لوگوں کو روزگار دے سکتا ہے. اور اس کے لیے رقبہ کتنا درکار ہے؟ 500 سے 100 ایکڑ، 500 سے 1000 ایکڑ. میں بتا چکا پاکستان میں اس وقت رقبہ کتنا ایکڑ ہونا. اب ہم تیسری اس کی زون کی طرف جاتے ہیں. وہ کنزرویٹو جو ہے آپ نے انڈسٹریل زون بنا دینے تھے، اور اس پہ کتنی آپ کی کاسٹ آتی ہے؟ صرف 50 ارب ایک زون بنا دیں. پہلا 20 ارب والا تھا، 30 ارب والا تھا، یہ 50 ارب کا ہے. 50 ارب ابھی تو 100 ارب بھی پورے نہیں ہوئے، یہ تو 2000 ارب. آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ اسٹیل اور کیمیکل اور فارما انڈسٹریز لگ سکتی ہیں اس میں کنزرویٹو کے اندر، اور تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا جا سکتا ہے آج کے دور میں. اور آپ کو اس کے لیے رقبہ کتنا ریکوائر ہے؟ 1000 سے 1500 ایکڑ پہ ایک زون لگ جاتا ہے آرام سے. اور اس کے بعد آتا ہے آپ کا ہیوی انفرا، SEZ جسے بولتے ہیں، جو خاص طور پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی ٹیک اینڈ FDI بھی آپ اس کو بولتے ہیں. اور اس میں آپ کار مینوفیکچرنگ ہے، الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ ہے، بڑے ہو گئے، ٹریکٹرز ہو گئے، جو ہے نا وہ آپ بڑے ہیوی اکوپمنٹ پلانٹس ہو گئے، مینوفیکچرنگ پلانٹس ہو گئے. ایک زون جو ہے 80 ارب میں لگ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر؟ اور 2 سے 2.5 لاکھ افراد کو روزگار آپ دے سکتے ہیں اگر آپ یہ والے زون بنا دیں. آپ نے جو کیلکولیشن کی کہ 98 لاکھ خاندانوں کو ٹارگٹ کیا کہ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آپ نے 2000 ارب روپے بانٹے. غربت کی شرح 30 سے جمپ آؤٹ کر کے 45 اور 50 کے درمیان آ گئی. اور اس اسٹیٹکس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اگر آپ جو ہے بناتے ایمبیشیس زون بناتے، بیس کیس زون بناتے، کنزرویٹو زون بناتے، ہیوی انفرارڈ. اچھا اس پورے دورانیے کے اندر نا یہ پورے کے پورے جتنے بھی زون میں نے بات کی آپ کو، اس میں سے کسی کا سائز 80 ارب روپے سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کا نہیں ہے. 20 ارب، 30 ارب، 50 ارب اور 80 ارب، یہ 4 ڈیفرنٹ کیٹیگری میں انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ زون بنا سکتے تھے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنے. اب ان سارے زونز کو اگر آپ نے کمپائل کر کے آپ نے مختلف شہروں میں مختلف صورتحال کو، لوگوں کی ریکوائرمنٹس کو دیکھ کے آپ نے اگر زون بنانے ہوتے تو تقریباً جو اسٹیٹکس بتاتے ہیں کہ آپ 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو روزگار دے سکتے تھے.
1.5 करोड़ लोगों को, आपने 98 लाखों को भिखारी बना दिया। 98 लाख आपने रजिस्टर्ड भिखारी बना दिया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे उनको 3500 रुपये महीना का भिखारी बना दिया। आपने पाकिस्तान की गुर्बत को जंप आउट करके 30 से 50% के ऊपर ले गए। रोजगार की सूरत हाल है कि रोजगार के मौके स्क्यूज बंद से बंद, हर चीज, छोटा कारोबार है, बड़ा कारोबार है, इंडस्ट्री है, दुकान है, जो भी जिस भी नौयत का कारोबार है, इवन के सड़कों पे लगने वाले ठेले भी हैं, वो भी स्क्यूज हो रहे हैं। रोजगार सिमटता जा रहा है इस मुल्क से। ये एक ऐसी डार्क पिक्चर है पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेके। आप इसको जितनी इसके ऊपर मेकअप कारी कर लें, जितने अल्फाज के घोरक धंधे आप कर लें, जितने अल्फाज की जादूगरियाँ और आदात के घोरक धंधों के साथ आप पाकिस्तान की मईशत को बना के पेश करें, लेकिन जो स्टैटिक्स है पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के मौके डिक्लाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की शरह अपलिफ्ट हो रही है।